پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی، اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہماری ایک بہن ہے استاذہ، آن لائن پوچھ رہی ہیں ہم سے، تہمینہ صاحبہ ہیں، کہ استاذہ جی 2 سوال ہیں ان کے. ایک سوال تو یہ کہ ہمارے مردوں کو محمدی مرد بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. ان کا دوسرا سوال یہ ہے، بلکہ یہ ایک اور خاتون ہے جو یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا مجازی خدا کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے؟ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. ایسا ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے مردوں کو محمدی مرد بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اصل میں عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں اسلام کا اصول ایک ہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے. تو ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے کیسے ایک آئیڈیل مسلم یا آئیڈیل مسلمہ بننا ہے، جو اس کا رول ہے، جو اس کے رسپانسبلٹیز ہیں ان کو سمجھنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر یہ سیکھ جائیں تو ظاہر ہے کہ جس رول میں بھی ہوں گے، چاہے کوئی بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ساس ہے، دیورانی، جٹھانی، ہمسائی، کوئی بھی کسی کا رول ہے، یا اسی طرح سے مرد ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، یا اسی طرح سے بھائی ہے، یا سسر ہے، یا اس کی کوئی بھی یعنی حیثیت ہے، وہ اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو یہ دو طرفہ دونوں کو ہی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر کسی کو ہر رول میں یہ کوشش کرنی چاہیے. ہر رول میں کوشش کرنی چاہیے. اس کا پہلا طریقہ یہ کہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کام سب سے پہلے حکومتی سطح پر ہمارے نصاب میں یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو سمجھائیں کہ ایک مرد یا ایک عورت دنیا میں، مطلب کوئی بھی انسان دنیا میں کس وجہ سے لایا جاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں کیا کام ہے جو انجام دینے ہیں، اور اس کے ریلیشنز کون کون سے. اس نے اپنے ہر ریلیشن کو، چاہے وہ ڈیوائن کنیکشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، تعلق ہے، یا اسی طرح سے دوسرے ریلیشنز ہیں، ان کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اس زندگی میں اس سے کیا توقعات ہیں جن کو اس نے پورا کرنا ہے. تو یہ تعلیمی نظام کے توسط سے بھی سکھانا چاہیے، خاندان کو بھی سکھانا چاہیے، سوسائٹی کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، مسجد کے ذریعے سے بھی اس کی ایجوکیشن کنٹینیوسلی عدل کے ساتھ جمعہ کے خطبات میں بھی جاری رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انفارملی بھی سوسائٹی میں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور خاندانوں میں تو ظاہر ہے کہ ہر بڑے کو چھوٹے، چھوٹے کو بڑے، مطلب یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہر فرد اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. یہ تو تھا پہلے سوال کا جواب. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی رسپانسبلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہیں. مرد جو ہے وہ معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اور کما کر لائے گا اور خرچ کرے گا، اور مرد حفاظت کرے گا، تحفظ فراہم کرے گا. عورت جو ہے وہ گھر کو سنبھالے گی، بچوں کو سنبھالے گی. اب یہاں پہ جب ہم یہ بات کریں گے نا، کتنے لوگ ہیں اب ان کا ذہن اس بارے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آخر عورت بچے کیوں سنبھالے، آخر عورت گھر کیوں سنبھالے. کتنی عجیب بات ہے. میں سوچتی ہوں کہ ایک ایئر ہوسٹس جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک مرد کو چائے یا کھانا دینے کے لیے یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری عزت اور وقار کے خلاف ہے، کہ یہ میرے مقام کو انڈرمائن کیا گیا، تو جہاز میں بیٹھ کے 300-500 لوگوں کو وہ کھانا کھلا کے آتی ہے جس میں چند ٹکے اسے مل جاتے ہیں. مین وائل اگر یہ مرد کی ذمہ داری ہے تو جو عورتیں معاشی نظام کو چلانے کے لیے اتنی محنت کریں، وہ بھی تو ان پہ بہت بڑا ظلم ہے نا. دیکھیں، میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے بنیادی طور پر عورت کو
خاندان کا کفیل نہیں بنایا. جی اگر عورت اپنے پوٹینشیل کی وجہ سے کچھ کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے, لیکن وہ جو مال کمائے گی وہ مال خاندان کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا ڈیسیژن عورت کے ہاتھ میں. آج کل جو سب سے زیادہ کالز ریسیو ہوتی ہیں, جب بھی خواتین یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ کسی صورت بھی مرد اٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ پریشر ہی نہیں لے سکتے ہیں, اور یہ ارلی 40s میں یہ ایشو چیلنج بہت زیادہ آتا ہے. سب سے زیادہ سوالات جو ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں, پہلے اور ہوتے تھے اب یہ ہوتے ہیں کہ مرد کفیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ سوشل پریشر نہیں لے سکتا, اسٹریس میں چلا جاتا ہے, انزائٹی میں چلا جاتا ہے, اور ہم بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں, کما بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ جگہ اور مقام نہیں پاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوسائٹی میں کوئی, یعنی ہمیں اپنے شوہر کی طرف سے یہی تسلی ہو کہ چلو ایک اچھی پارٹنرشپ ہی مل جائے. تو اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ ویمن امپاورمنٹ کا نظام ہی یہ ہے جس میں مرد نے ڈپریس رہنا ہے, سوشل انگزائٹی کا شکار رہنا ہے, سوشل پریشر بیئر نہیں کر سکنا. عورت نہیں, اس نے کمانا بھی ہے, اس نے خاندان کا نظام بھی چلانا ہے, عورت ہی نے جو ہے وہ یعنی بچوں کی پیدائش, بچوں کی تربیت, یہ ذمہ داریاں بھی اس کی ہیں اور گھریلو کام بھی اسی نے کرنے. یہ ہے ویمن امپاورمنٹ. تو ایسے ویمن امپاورمنٹ تو ہمارے ذہن میں یہ ڈال دے گا اگر پڑھ لکھ کے آپ گھر بیٹھ گئیں تو آپ تو ناکارہ ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی اپروچ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اصل میں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا جس کے پیچھے سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں. مجھ سے کل بھی ایک بچی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں کوئی میڈیکل ایجوکیشن لیتا ہے یا کوئی انجینئرنگ, اتنی ایجوکیشن لینے کے بعد اگر وہ گھر ہی بیٹھنا ہے اس نے تو پھر اس کے ایجوکیشن کا کیا فائدہ. تو میں نے کہا یہ جو ہمارے ہاں ایجوکیشن مال کمانے کے لیے جس کا مقصد سمجھا جاتا ہے, اگر مال اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے بیچ بہا دے رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, پھر مال بھی کمائے گا, اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی تھی, کیا ضرورت ہے آپ کو. فائزہ اس بارے میں میرا نقطہ نظر فرق ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یعنی تعلیم صرف مال کمانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, تعلیم خدمت کے لیے. جی بالکل ہونی ہی, تعلیم اچھا انسان بننے کے لیے ہونی چاہیے تھی, لیکن استاذہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم مال کمانے کا ذریعہ ہے, کیونکہ اس کے بعد اچھی نوکری کی تلاش ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا یہ, یعنی ہمارا جو اکنامکس جو پڑھائی جاتی ہے اور بابائے اکنامکس جو ہیں انہوں نے آئیڈیا یہی دیا ہے کہ بنیادی طور پر تعلیم جو ہے وہ ہے ہی روزگار کے لیے. اور اگر آپ دنیا بھر کے تعلیمی نظاموں میں دیکھیں تو کسی تعلیمی نظام کا مقصد اچھے انسان بنانا نہیں ہے, صرف ایسے افراد کو پیدا کرنا ہے جو افراد اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں. یہ اس کو تعلیم نہیں کہتے, اس کو تو سارے روزی کمانے کے قابل آپ بنا رہے ہیں. تو اس میں تعلیم کا جو تعلق تھا انسان کی تربیت کے ساتھ, تعلیم کو جو تعلق تھا ایک اچھی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے ساتھ, تعلیم کا جو تعلق تھا معاشرے میں امن قائم کرنے کے ساتھ, وہ تو آپ کی ایجوکیشن میں نظر ہی نہیں آتے. تو نیچرلی پھر یعنی تعلیم کے یعنی وہ مقصد ہی نہیں ہے تو اس مقصد نے پورا کہاں سے ہونا ہے. معاشرے میں انارکی تو پھیلے گی, جی بالکل, نہ خاندان خوش رہیں گے نہ باقی. آپ کا سوال مجازی خدا کے بارے میں تھا. جی وہ سوال اپنی جگہ جی, مجازی خدا کے بارے میں جو ہے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس کیا گیا, جس کے نتیجے میں یہ ایک نظریہ سامنے آیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ تعالیٰ کے سوا تو شوہر کے لیے حکم دیتا کہ بیوی اس کو سجدہ کر. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بیوی اس کو پوجنا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا بیوی پر بہت زیادہ حق ہے کہ بیوی کو جو ہے نا اس کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے توجہ دلانے کے لیے, اور یہ کہ وہ رسپیکٹ کے مقام پر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی رسپیکٹ کے مقام پر نہیں ہے, دو طرفہ ہے. لیکن چونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں, خواتین جو ہے وہ جلدی یعنی نیگیٹیولی وائرڈ ہو جاتی ہیں, اور ان کے لیے یعنی شوہر کے لیے ان کے دل میں محبت ہونے کے باوجود آپ اگر دیکھیں ہر خاندان, اگر آپ اس پہ سروے کرا کے دیکھیں نا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پتہ چلے گی. تمام محبت کرنے والی بیویوں کے خاندان میں ان کے شوہروں کی عزت نہیں ہے. اچھا, آلموسٹ یہ حیرت انگیز بات ہے. اس کی جی عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود محبت کرتی ہیں لیکن باقی سب کو اس کے خلاف کیے رکھتی ہیں, اس کی تمام بری باتیں اٹھا کے سب سے ڈسکس کرتی رہتی ہیں. اور خواتین کے میں میری بہت ساری خواتین سے بات ہوئی کہ آپ کیوں یعنی یہ آپ نے روش اپنائی ہے کہ اپنے شوہر کے بارے میں ہمیشہ آپ نیگیٹو بات ہی کرتے. کہتے ہیں اصل بات پتہ ہے انسیکیورٹی ہے.
کہ ہم چاہتے ہیں کہ شوہر صرف ہمارا ہی رہے، باقی سارے لوگ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ جب تک نیگیٹو سوچتے رہیں گے تو اس طرف دھیان نہیں جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ بھی یعنی کانسیپٹ ہے نا، ہاں جی طریقہ کار ہے. لیکن بہرحال اصل چیز جو ہے وہ بیلنس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کیا اپنے رسول کے توسط سے الحمدللہ، کہ رشتوں میں ایک توازن ہے کہ مرد بھی عورت کی پوری ذمہ داری لے گا، مرد بھی اسی طرح سے احترام کرے گا، خیال رکھے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اپنے گھر کے کام کیا خود نہیں کر لیتے تھے؟ ابھی سوال جو آیا کہ مرد جو ہے نا وہ ہلنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور خاص طور پر جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ اس قدر کرائسس میں ہیں کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ سارا دن کھپ کے آئی ہے، اگر وہ گھر آئے گی تو اس سے توقع ہوگی کہ اب اس نے، اگر دونوں ایک ہی جگہ سے جاب کر کے آ رہے ہیں نا یا بزنس کر کے آ رہے ہیں، تو مرد گھر آنے کے بعد اب ایک یعنی اس فارم میں ہے کہ اب بیوی کو جو ہے نا میری خدمت کرنی چاہیے، مجھے اسمائل بھی پاس کرنی چاہیے، بچوں کا خیال بھی کرنا چاہیے، گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی چاہیے. یعنی اس کی وہ محنت ساری ایک طرف چلی گئی، اب نئی محنت شروع ہو گئی، نیا رول، کیونکہ اس سے یہ توقع تو نہیں ختم ہوتی. لیکن شوہر کا بھی وہ نیا رول ہے، شوہر کا بھی وہ نیا رول اس اعتبار سے ہے کہ اس نے بھی وہ گھر سے باہر سے آ کے اب اسے ایک اچھے شوہر کے طور پر اپنی بیوی کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے، اس کے بچوں کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے اور مل کے اس گاڑی کو آگے چلانا ہے. تو یہ جو یعنی ون ویلنگ ہے نا، اگر سڑکوں پر ون ویلنگ پر پابندی ہے نا تو یہ ون ویلنگ کی فیملی میں بھی پابندی ہونی چاہیے. اس ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں لے لیتے ہیں. جی مسز زاہد ہیں لاہور سے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ہلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میم آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نگہت حاجی میڈم سے. کیسے ان کی طبیعت کیسی؟ ٹھیک ہے وہ؟ جی الحمدللہ. میم سوال ہے، اگر شوہر بچوں کے سامنے ماں کے بارے میں کچھ کہے یا اسے ڈی گریڈ کرے یا اس سے کچھ عزت انسلٹ کرے اس کی، تو اس وجہ سے بچے بھی ماں کی عزت نہیں کرتے، تو اس کو آپ مطلب کس طرح نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ کس طرح بات ہے؟ یعنی آپ کیسے اپنے شوہر کے سمجھیں گے یہ مطلب یہ؟ ہاں جی ان کی سنت کے بارے میں بات پوچھیں گے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، وہ تھوڑا سا بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. ہم آپ کا جواب لیتے ہیں. جی بڑا اہم سوال پوچھا ہے انہوں نے. گھر کی کہانی، گھر کی کہانی ہے. بات یہ کہ ہماری سوسائٹی کا مرد انفارچونیٹلی اس کے ذہن میں شروع سے یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کا نگران بننا ہے تو باقی سب لوگوں کے مقابلے میں آپ کا کردار جو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ اپنے رویے کو بہتر بنائے اور اپنی باقی معاملات میں بھی جو ہے نا اسے ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور جو رول ہے اس کا اسے پلے کرنا چاہیے. یہ جو گھریلو لیگ پولنگ ہے نا یہ بھی بڑی عجیب ہے. اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مائیں تھیں اور ان ماؤں کے ساتھ یعنی ان کے بیویاں تھیں اپنے شوہروں کی، تو شوہروں کا کیا طرز عمل تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مجھ پر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. دوسری بار پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں. تیسری بار پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. بس یہ جو بات ہے نا ہماری ٹریڈیشنل سوسائٹی کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتی ہے وہ جو 3 حصے ماں کے زیادہ ہے نا، وہ جب تک ماں کی کردار کشی نہیں کریں گے نا تو یہ 3 حصے ختم نہیں ہوں گے. لہٰذا ماں کو جو ہے نا بچوں کی نظر میں اتنا ناپسندیدہ اور مکروہ بنا دو، اتنی امیج بریکنگ کرو کہ جس کے بعد ماں کا کوئی کردار ہی نہ رہ جائے، اس کی عزت ہی نہ ہو سکے. ہر کوئی یہی سوچتا رہ جائے کہ ہماری ماں ایسی ہے ایسی. جب وہ عزت کرنے کے بارے میں سوچے تو اس کے ذہن سے اندر سے لاوا یعنی ابل آئے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے عزت کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ روش جو ہے وہ ظالمانہ روش ہے، ظلم ہے، اور ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے. یعنی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیسے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. آپ کا تو کام تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ماں کا تاثر قائم کرتے.
جب آپ وہ ماں کی عزت کرتے ہیں نیچرلی وہ باپ کی بھی عزت کرتے ہیں. بالکل. اور نارملی مائیں اپنے شوہروں کی عزت کرواتی ہیں، اور اگر نہیں کرواتی تو انہیں بھی کروانی چاہیے. ان کے لیے بھی وہی اصول ہے، دو طرفہ، یعنی دونوں مل کے ہی اپنے بچوں کی تربیت مناسب انداز میں کریں گے تو یہ عزت بحال ہوگی. اور یہ جو دکھا دل ہے، اور آپ نے جو کویسچن کیا مسز زاہد نے، یہ بہت ساری عورتوں کی ضرورت ہے. خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا رسپیکٹ دی گئی. تو سب خواتین کو پتہ ہے، مردوں کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے عورت کا کیا مقام. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اب آپ سوچیں، امیجن کریں، تو یہ بات کون سکھائے گا؟ یہ باپ سکھائے گا اپنے بچوں کو. اور اگر باپ نہیں سکھاتا، ماں نہیں سکھاتی، تو وہ اللہ کے بھی مجرم ہیں، گناہ گار ہیں کہ انہوں نے ایک رشتے کی حرمت کو پامال کیے. تو رشتے کی ایک حرمت اور ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے نا، حرمت قائم کرنا، تو عدل کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایک مومن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس کے اندر حیا کے ساتھ ساتھ عدل کا خلق ہو. تو عدل اپنانا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. بہت سارے سوال آنا شروع ہو گئے اور بریک کا وقت بھی بہت قریب ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں مزمل اعجاز صاحبہ. گھر میں صرف خواتین پہ، بیویوں پہ تشدد نہیں کیا جاتا، ابیوسو لینگویج کا جیسے ہم بات کریں باقی لوگوں کو بھی شکار کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے، جو ہمارے گھر میں گھریلو ملازمائیں ہوتی ہیں یا سرونٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی بد زبانی اور بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی، اس کے بارے میں دیکھیں، ہمارا جو دین ہے، ہماری جو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ملازم کو دن میں اگر 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو آپ اسے معاف کریں. لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں اب ناپید ہو گئی ہے. بہت زیادہ دیکھنے میں آیا، 95% کہہ لیں کہ گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان چھوٹی بچیاں، معصوم سی بچی ہیں، ان سے اس قدر کام لیا جاتا ہے کہ دیکھ کے نہ ترس آتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر ہمارے اپنے بچے اس ایج میں کیا یہ کام کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں بھی ملازموں کو، میڈ کو، جو بھی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نرم رویہ رکھیں. بالکل ایسے ان سے کام اتنا لیں جتنی ان کی طاقت ہے. اب پتہ نہیں وہ کس مجبوری کے تحت گھر سے نکلے ہوئے ہیں. تو استاد یہ بھی ایک عمومی رویہ ہے. اگر ٹالرنس تو اوور آل، ویسے تو ٹالرنس کی تو اوور آل کمی ہو چکی ہوئی ہے. اچھا، دو طرفہ میرے خیال میں اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا استاد، کیونکہ نارملی یہ طبقہ علم سے بھی دور ہوتا ہے، کنٹمپری ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، دوسری بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی آپ کو ایک ایسی سطح پہ لے جاتے ہیں کہ آپ بد زبانی کے بارے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ بدسلوکی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو بدسلوکی تو نہیں کر سکتے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایجوکیٹ. آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، گھریلو ملازم کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے. کتنی خواتین ہیں، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے گراج میں تمام یعنی گھریلو کام کرنے والی خواتین اور ان کے بچوں کے لیے خاص طور پہ انتظام کیا، اور اس کی وجہ سے سارے علاقے کو نفع ہوا کہ وہ بچے جو ان کا رویہ چینج ہو گیا. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ کراچی میں ایک چھوٹی بچی، یعنی میٹرک سے بھی پہلے کی بچی تھی، اس کو بہت زیادہ فیل ہوا، تو اس نے ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ ایسے بنایا کہ ایک بس جو ہے وہ اب موو کرتی ہے کراچی میں، تو وہ اس بس میں جو ہے وہ ارد گرد کے گھریلو جو بچے ہیں، کام کرنے والی یہ خواتین، ان کو موقع دیا جاتا ہے. تو بس آ کے کھڑی ہوتی جس علاقے میں، چونکہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا بس میں وہ بچے بیٹھتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، پھر وہ یعنی اپنے ٹائم کے بعد چلے جاتے ہیں. تو وہ اپنے ارد گرد کے پورے اس علاقے کو کنونس کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو اس 70 طرح کی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے، لیکن انفارملی تو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. صحیح. نمبر 1.
نمبر تو یہ کہ ملازم کا جو حق ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت آخری بات چیت جو کی تھی، تمہاری عورتیں اور تمہارے غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں. تو اس نے سلوک کا اصل سبب جو ہے نا تقویٰ ہے، گاڈ فیئرنگ ہونا، کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو آپ بدسلوکی نہیں کرو گے. اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ ان کو فارغ کر دیں. اور یہ والی بات بہت ٹرو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ یعنی ہاٹ ایشو ہے. ان بچیوں کو خواتین کو مردوں کو ٹرینڈ کرنا جو کم از کم یعنی ایسی سروسز میں ہے، گھریلو سروسز میں ہے یا باقی، اور یہ پوری بیڑا اٹھانے سوسائٹی کے کو لیے کوئی بھی ایسا تیار نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو یعنی باقاعدہ طور پر جیسے اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، جیسے ہوپ اپ لفٹ ہے، انہوں نے بڑا اچھا ایک کام کیا الحمدللہ. ہم ان کو انوائٹ بھی کریں گے اور ڈیفینیٹلی ان سے یہ ماڈل اسٹڈی بھی کریں گے. اور وہ مطلب اس میں یہ کہ سارے علاقے کی خواتین جو ہیں وہ اس میں کوآپریٹ کر رہی ہیں، اچھی خواتین ہیں. صحیح. اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے کام کریں. تو ہم نے بھی جو ڈی ایچ اے کے ارد گرد ویلفیئر اسکول بنائے، اور پھر یہ کہ اس میں ان کی مدرس کو جو ہے وہ ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین بہت زیادہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا ٹائم انویسٹ کریں ان خواتین اور بچوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ ہیں، جو گھروں میں جا کے سروسز کا کام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو وہاں جا کے کام کرتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کہ یعنی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ سلوشنز پہ کام کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ استاذہ. ہمیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.